معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور امت محمدیہ کی خصوصیات کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی ضمن میں آج 6 محرم کے قریب وقت ہو چکا ہے، 9-10 محرم بھی آنے والی ہے۔ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے، معاشرے میں بجائے یہ کہ اتحاد کی، امن کی، ایک دوسرے سے اخوت بھائی چارے کی فضا قائم کی جائے، ایک خاص مخصوص طبقہ صحابہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں خاص طور پہ ان ایام میں کرتا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت جس کا آپ کو پتہ ہے، آج اس کو دہرائیں گے بھی، اور امت محمدیہ کی ایک خصوصیت آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حالت ایمان میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جس کی نگاہوں نے، جس کی نظروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا طواف کیا یا چوم لیا، اللہ رب العزت نے ان آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ کائنات کی ایک ہی ہستی ہے جس کی یہ خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیت منتقل آگے کیسے ہوئی کہ جن آنکھوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہو، ان آنکھوں کو بھی اگر کوئی ایمان والا دیکھ لے، اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ گویا رسول اللہ کو دیکھنا ایمان کی حالت میں، یہ رسول اللہ کی خصوصیت، اور امت کے اندر یہ صحابہ کی خصوصیت ہے کہ جو ان کے چہرے کا، نگاہوں کا دیدار کر لے، اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ امت محمدیہ کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ امت محمدیہ میں رسول اللہ کے دور میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوا، رسول اللہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ایک ایسے رفقا کی ٹیم تیار ہوئی، اور یہ من جانب اللہ تھی۔ یہ سارے کے سارے افراد اللہ ہی کے عطا کردہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس گروہ کی خصوصیت یہ تھی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس گروہ میں جو بھی شخص تھا اس کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا، چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہو، چاہے جتنا مرضی خطا کار ہو، اللہ رب العزت نے اصحاب رسول کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ اور اصحاب رسول کا جو چناؤ ہوا وہ کیا رسول اللہ نے اپنی مرضی سے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عالم ارواح میں کوئی پیدا نہ تھا، کوئی پیدا نہ ہوا تھا اپنے جسم کے ساتھ، عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے اس دھرتی کے سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے متقی، سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھنے والے دلوں کو ٹٹولا، ان دلوں کو پا لیا، تو ان کے اوپر نبوت کے تاجوں کو سجا دیا، اور ان سارے کے سارے دلوں میں جو سب سے زیادہ متقی تھا، جو سب سے زیادہ اعلیٰ تھا، جو سب سے زیادہ افضل تھا، اس کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج بھی سجا دیا۔ مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ چناؤ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ نے کیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہا، اس کے بعد عالم ارواح میں انبیاء کے بعد سب سے افضل دلوں کو ٹٹولا گیا، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے متقی، سب سے بہترین دلوں کو ٹٹولا گیا، اور جب ان کو اللہ نے پا لیا تو کسی کو میرا صحابی بنا دیا، کسی کو میرا سسرالی رشتہ دار بنا دیا، کسی کو دماد بنا دیا، کسی کو میرے ارد گرد اکٹھا کر دیا۔ یہ کائنات کی وہ جماعت ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑنے کے لیے اللہ نے مقرر کیا۔ اور یہ امت محمدیہ واحد ایسی امت ہے کہ جس کے نبی کا ہر شاگرد جو براہ راست ہے وہ جنتی ہے، اور ان کے اعمال کو، ان کی نیکیوں کو، ان کی قربانیوں کو ہلکا سمجھ لینا اور ان کے اوپر اپنی زبانوں کو دراز کر لینا، آپ اور میں
کس کھیت کی مولیاں ہیں، سارے تابعین جمع ہو جائیں ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک صحابی کی سارے تابعین بھی جمع ہو جائیں۔ وجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے ایک شخص اٹھے، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، احد پہاڑ جتنے روپے خرچ کر دے۔ دوسرا اٹھے احد پہاڑ جتنا سونا چاندی خرچ کر دے۔ تیسرا اٹھے دنیا کی سب سے قیمتی دھات، ہیرا ہو، جواہرات ہو، پتھر ہو، یاقوت ہو، زمرد ہو، اٹھے احد پہاڑ جتنا خرچ کر دے، احد پہاڑ جتنا۔ وہ میرے کسی ایک صحابی کے خرچ کیے گئے احد پہاڑ جتنے، ایک مٹھ نہیں، ایک مٹھ بھی پوری نہیں، ایک بالشت، ایک مٹھ سے بھی آدھی، ایک مٹھ سے بھی آدھی گندم میرا کوئی صحابی خرچ کرے، جو خرچ کرے۔ ایک شخص ہے جس نے آدھا ہاتھ گندم خرچ کی ہے، آدھا ہاتھ جو خرچ کیا ہے، آدھا ہاتھ چاول، آدھا ہاتھ کچھ بھی خرچ کیا ہے۔ اور دوسری طرف کون ہے؟ امت کا چاہے تابعی ہو، تبع تابعی ہو، متقی ہو، امام ہو، اس نے کیا خرچ کیا؟ احد پہاڑ جتنا سونا اور چاندی خرچ کیا ہے۔ یہ احد پہاڑ جتنا سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے خرچ کرنے والا میرے صحابی کے آدھ ہاتھ کے انفاق کیے گئے گندم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے۔